محمد بن راشد المختوم اس شخص کا نام ہے جسے دبئی کا معمار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے ریگستان کی ریت میں ایک عظیم و شان شہر تعمیر کر دیا جو آج کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا ٹورسٹ پلیس بن چکا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ وہاں ٹورزم کے لیے آتے ہیں۔ دبئی میں بڑی بڑی کمپنیاں اپنی کمپینز اور ایونٹس کرتی ہیں اور وہ اپنی پروڈکٹس کو لانچ کرتی ہیں۔ دبئی کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں کیا جاتا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے یہ دبئی ریت کی ٹیلوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن پھر ریت کے ان ٹیلوں نے ترقی کی اور دبئی کہلانے لگا، جہاں دنیا کی بلند بلڈنگز کی تعمیر کی گئیں جن میں سر فہرست برج خلیفہ آتا ہے۔ وہیں اس ریاست میں کہنے کو تو اسلامی قوانین نافذ ہیں، لیکن یہ ریاست بہت ساری بے حیائیوں کا شکار ہو چکی ہے۔ آخر وہ بے حیائیاں کون سی ہیں اور پوری دنیا سے بھاگ بھاگ کر لوگ دبئی میں ہی کیوں آنا چاہتے ہیں؟ جنہوں نے ابھی تک دبئی نہیں دیکھا ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور جنہوں نے دبئی دیکھ لیا ہے وہ بھی لازماً ہماری باتوں سے اتفاق کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، دبئی کو جدید بنیادوں پر استفاق کیا گیا ہے کہ اس شہر کو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عیاشی کا مرکز بنایا جائے گا، خواہ آپ کسی بھی رنگ، نسل اور مذہب سے کیوں نہ ہوں۔ دبئی میں آپ کی عیاشی کے لیے مکمل سہولیات میسر ہیں، اور خاص طور پر دبئی میں یورپین ورلڈ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے عیاشی کا سامان میسر کیا گیا ہے، کیونکہ پوری دنیا کا پیسہ اس وقت مغرب میں موجود ہے۔ چائنا، کینیڈا اور یورپین کنٹریز میں دنیا کی اکثریت کا پیسہ موجود ہے، اس لیے وہاں سے لوگ جب سیر و تفریح کے لیے دبئی آتے ہیں تو اگر ان کو اپنی عیاشی کا سامان میسر نہ ہو تو وہ دبئی نہیں آئیں گے بلکہ دوسری ریاستوں میں جائیں گے۔ اسی پالیسی کو شیخ محمد بن راشد المختوم نے اپنایا اور دبئی کو بہت ہی کم وقت میں آسمان کی بلندیوں پر لے گیا۔ آج دبئی کے اندر شرعی قانون نافذ ہے، یعنی اسلامی قوانین کے مطابق ہی دبئی میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا دبئی ایک ریاست ہونے کی حیثیت سے شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ بظاہر کتابوں میں تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر پریکٹیکل کی بات کی جائے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ دبئی میں آپ کو برہنہ بیچز مل جائیں گے، اور ویسے بیچز جس طرح کے بیچ آپ کو یورپ میں میسر نہیں، لیکن دبئی کے ساحل سمندروں پر مغربی دنیا کی عیاشی کا مکمل سامان موجود ہے۔ اگر بات کی جائے الکوہل کی تو دبئی میں شراب بآسانی دستیاب ہے اور لوگ بآسانی شراب خرید کر پی سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک قانون جو کسی حد تک بہتر بھی ہے اس کو نافذ کیا گیا ہے۔ وہ قانون اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کی عمر 21 سال سے کم ہے تو آپ شراب کو قانونی طریقے سے نہیں خرید سکتے۔ شراب کے حصول کے لیے آپ کی عمر 21 سال ہونی چاہیے اور آپ کے پاس دبئی گورنمنٹ کی طرف سے دیا ہوا ایک عدد اتھارٹی لائسنس بھی ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر پریکٹیکلی بات کی جائے تو شراب کھلے عام فروخت کی جاتی ہے، بغیر کسی روک ٹوک کے لوگ خرید کر پی سکتے ہیں۔ قوانین میں اگر کچھ بھی لکھا ہے تو صرف اور صرف اس غرض سے لکھا ہے تاکہ دبئی کو ایک شرعی ریاست ثابت کیا جا سکے، لیکن قوانین لکھنے میں ان پر عمل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دبئی ایک ایسی اسلامی ریاست، پورک ریسٹورنٹ بآسانی مل سکتے ہیں، یعنی سور کے گوشت کا ریسٹورنٹ ہر جگہ پر موجود ہیں۔ سور جو کہ اسلام کے مطابق انتہائی ناپسندیدہ جانور ہے اور ساتھ ہی کھانے کے لیے اسے مکمل طور پر حرام کیا گیا ہے، یعنی اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اسلامی ریاست میں اس کی خرید و فروخت اور اس کے ریسٹورنٹ کو کھلنے دینا دبئی کی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ وہ خود کو شریف بھی کہلواتا ہے اور ایسی غیر اسلامی چیزوں کے فروخت پر بھی کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے شرعی ریاست کے حکمرانوں کی دولت اور ان کی ذاتی لائف سٹائل کی، کوئی بھی خدا ترس حکمران جو اپنی ریاست کو اسلامی طرز پر چلا سکتا ہے، ان کی نجی زندگی بالکل اسلامی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ دبئی کے حکمرانوں، خصوصاً ان کی عورتوں کی نجی زندگی دیکھیں تو وہ بالکل بھی اسلامی قوانین کے مطابق نہیں، جن پر کئی سوالیہ نشان اٹھائے جا سکتے ہیں اور اکثر لوگ اٹھاتے بھی ہیں۔ اگر دبئی میں موجود کلبز کی بات کی جائے تو ایک اسلامی معاشرے میں ایک ایسی ریاست جس میں کہا جائے کہ وہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہے، وہاں پر ان کلبز کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تمام مغربی دنیا کا کلچر ہے اور انہی کے مذہب کے اندر ان چیزوں کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن اسلام میں ایسے فحاشی کے اڈوں کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے جہاں پر آپ لاؤڈ میوزک کے ساتھ ناچ گانا کریں اور شراب و شباب کی محفلیں جمائیں۔ لیکن دبئی کے اندر یہ چیزیں بہت ہی کامن سمجھی جاتی ہیں اور جگہ جگہ ایسے کلبز موجود ہیں جہاں پوری دنیا کے لوگ ٹورزم کے نام پر عیاشی کرنے آتے ہیں۔ دوستو، اگر برائی کی بات کی جائے تو برائی ہی برائی کو جنم دیتی ہے، کیونکہ برائی ایک ایسی چیز ہے جو اپنی جگہ پر ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے بڑھتی جاتی ہے، اور دبئی کو دیکھ کر ارد گرد کے مسلم ریاستوں نے اسی پالیسی کو اپنانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ انہیں لگنے لگا ہے کہ اس پالیسی کے تحت ہی وہ اپنی معیشت
معیشت کو آسمان کی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں جیسے دبئی لے کر گیا ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے سعودی ولی محمد بن سلمان نے بھی سعودی عرب کے اندر اسی طرح کے عیاشی پر مبنی شہر بسانے کا فیصلہ کیا ہے اور نیوم شہر کے نام سے ایک بڑا پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں انویسٹمنٹ $500 بلین ہے جو کہ پاکستان کے 10 سالانہ بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائکس اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔